مشکل تھے راستے آساں ہو گئے، مشکل تھے راستے آساں ہو گئے، دشمن بھی دیکھ کر حیراں ہو گئے۔ جب رکھا میرے آقا نے اس دنیا میں قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، آج کی نشست میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بیان کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بیان کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے کائنات کا انتخاب کیا۔ کائنات کی مخلوقوں میں سے اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات انسان کا انتخاب کیا۔ پھر انسانوں میں سے اللہ رب العزت نے انبیاء کا انتخاب کیا۔ اللہ رب العزت نے اپنے رسول کا تعارف کروانے کے لیے ان چیزوں کا انتخاب کیا جن کی تعریف اللہ نے خود کی ہے۔ اب اگر انسان کسی چیز کا تعارف کروانا چاہتا ہے، کسی چیز کو دنیا میں نمایاں کرنا چاہتا ہے، تو اس کی نمائش کے لیے اس کے لیے کوئی اشتہار چھپواتا ہے، کوئی کارڈ بنواتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے بھی اپنے رسول، اپنے پیغمبر محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، حبیب کبریاء، فخر الانبیاء، مکین گنبت خضرا، بلغ العلا، کشف الدجا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرنے کے لیے انبیاء کا انتخاب کیا۔ پھر خدا کا جو انتخاب ہوتا ہے وہ انتخاب لاجواب ہوتا ہے۔ اللہ نے بھی اپنے پیغمبر کا، اپنے رسول کا، اپنے محبوب کا، محبوبوں کے محبوب کا، پیغمبروں کے پیغمبر کا، رسولوں کے رسول کا جب تعارف کروانا چاہا، پھر اللہ نے حضرت آدم کو بھیجا۔ آدم آ کر کے اس دھرتی پہ رہتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، ساتھ میرے محمد مصطفیٰ کا تعارف بھی کرواتے ہیں۔ آپ کہیں گے اللہ کی تعریف تو سمجھ آتی ہے، اللہ کا وجود تھا، اللہ نے آدم کو پیدا کیا، اللہ کی تو تعریف ہو گئی، لیکن رسول کی تعریف کیسے کی؟ آئیے میں ایک دلیل پیش کرتا ہوں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کہا، اے آدم آپ نے فلاں درخت کے قریب نہیں جانا، شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس درخت کے قریب پہنچا دیا۔ اب اللہ رب العزت نے جب آدم کو کہا اس درخت کے قریب نہیں جانا، آدم پہنچ گئے، تو اللہ نے آدم کو جنت سے زمین پر اتار دیا۔ اب آدم عرصہ دراز تک اس دھرتی پہ رہے، اس زمین پر رہے۔ اب آدم پریشان ہیں، کہاں جنت کہاں زمین؟ اب آدم دھرتی پر آ گئے، زمین پر آ گئے، پریشانی کی عالم میں اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ مجھے دوبارہ جنت میں لے جائیے۔ اب عرصہ گزرنے کے بعد حضرت آدم کی نظر آسمانوں کی طرف اٹھی، تو آسمانوں پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب آدم نے کہا، اے اللہ یہ کوئی عظیم ہستی ہے، یہ کوئی عظیم پیغمبر ہے، یہ کوئی عظیم آپ کا لاڈلا ہے، میں آپ کو اس کا واسطہ دیتا ہوں، آپ اس کے نام کی برکت سے مجھے جنت میں بلا لیجئے۔ اب آدم نے رسول کا وسیلہ دیا، آدم نے رسول کا واسطہ دیا۔ اب میرے اللہ نے آدم کی اس دعا کو قبول کیا، حضرت آدم کو زمین سے جنت میں پہنچا دیا۔ اب معلوم ہوا جیسے جیسے میرے اللہ اپنے تعارف کو بلند رکھنا چاہتے ہیں، ویسے ویسے اللہ رب العزت اپنے آقا کو، اپنے آقا کے تعارف کو بھی بلند رکھنا چاہتے ہیں۔ آدم کو جنت میں داخلہ ملا تو میرے رسول کی وجہ سے ملا،
اب رسول کی شان یہ ہے کہ اللہ نے کائنات کے اندر انبیاء کا انتخاب کر کے اپنے پیغمبر کا تعارف کروایا۔ کیسے؟ جیسے خدا نے اپنی ربوبیت کا لوہا انبیاء سے منوایا، اسی طرح اللہ نے انبیاء کو یہ بھی حکم دیا، جیسے آپ توحید سنا رہے ہو ویسے آپ نے رسالت بھی سنانی ہے۔ اب اللہ کے پیغمبر جب اس دنیا میں آئے، انہوں نے آ کر اللہ کی توحید بھی سنائی، انہوں نے آ کر رسول کی رسالت بھی سنائی۔ مشکل تھے راستے آساں ہو گئے، مشکل تھے راستے آساں